السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، متفق علیہ۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد و مدرسہ، خواتین اسلام، عزیز طلباء و طالبات، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ آج ہم اس مجلس میں شریک ہو کر آپ چھوٹے بچوں کے پروگرام دیکھ سکیں، سن سکیں، مستفید ہو سکیں۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ انہی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری اولاد کی تعلیم و تربیت ہے۔ آج اس مسجد کے اندر، اس مدرسے کے اندر، اس مکتب کے اندر ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں۔ مکتب کے ذریعے انہیں دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر رہے ہیں۔ آج یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ مساجد اسلام کے قلعے ہیں۔ اگر یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مکاتب قائم نہ ہوں اور ان کی بنیادوں کے اندر اسلام کا جو اصل میسج اور پیغام ہے، جو اسلام کا اساسی نقطہ نظر ہے کہ ایک مسلمان بحیثیت اسلام کے، بحیثیت مومن کے، اس کو پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور کیا فرائض ہیں، کیا وہ اساسیات ہیں جو ہر انسان کو جاننا ضروری ہے، یہی وہ مکاتب ہیں جن سے بچوں کے ذہن و دماغ میں، ان کے قلوب و اذہان کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ توحید کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، نماز کیا ہے، اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہے۔ اگر یہ مساجد قائم نہ ہو، یہ مدارس قائم نہ ہو، یہ مکاتب قائم نہ ہو، تو اسلام کی اساسیات کی تعلیم کہاں دی جائے گی؟ آج اسلام کی جو بنیادی اساسیات ہیں انہی مدارس سے ہمیں مل رہی ہیں، انہی مکاتب سے اس کا فیض عام ہو رہا ہے۔ اگر یہ مکاتب قائم نہ ہو، یہ مدارس قائم نہ ہو، تو دین کی جو بنیادی اساسیات ہیں اور اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ تو غائب ہی ہو جائیں ہماری نظروں سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر مختلف مقامات پر مختلف علاقوں کے اندر انگریزی میڈیم اسکول قائم کیے جا رہے ہیں۔ کس نام سے؟ اسلامک انگلش میڈیم اسکول۔ معاف کیجئے گا، آپ اگر ان کے نصاب کا معائنہ کر لیں، ان انگلش میڈیم اسکول کا جو اسلامک نام سے قائم کیے جا رہے ہیں، اگر ان کے نصاب کا آپ معائنہ کر لیں، نظر دوڑا کر دیکھ لیں، تو اسلامیات کے نام پر ذرہ برابر کچھ بھی داخل نہیں ہے۔ صرف ایک کتاب ہوتی ہے جو اسلامیات کے نام پر داخل ہوتی ہے، وہ بھی بطور نام کے داخل ہے، اس کی تدریس مکمل طور سے نہیں ہوتی۔ 10 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ کے وقفے کے لیے اس کی اگر تدریس بھی ہوتی ہے تو برائے نام ہے۔ موجودہ دور کے اندر جو فتنوں کا دور کہلاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ کی ایک بلند ترین چوٹی پہ چڑھ گئے اور آپ نے فرمایا انی ارا لمواقع الفتن، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں اسی طرح داخل ہو رہے ہیں جس طرح برسات کے قطرات داخل ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، آج ہمارے گھروں میں فتنے داخل ہو رہے ہیں، آج ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ فتنے مختلف قسم کے فتنے ہیں۔ کہیں اولاد کا فتنہ ہے، کہیں مال کا فتنہ ہے، کہیں ایمان کے ضیاع کا فتنہ ہے، اور ان فتنوں سے ہم اپنے نسلوں کی، اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کی حفاظت ان فتنوں سے قرآن و سنت کی تعلیمات کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ انہی مساجد کے اندر، انہی مدارس کے اندر، انہی مکاتب کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر جب ہم توحید کی بنیادی تعلیم کو ان کے دلوں میں گامزن کریں گے تو یہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ انہی بچوں کے ذہنوں میں، بچیوں کے ذہنوں میں جب ہم پردے کی اہمیت بتلائیں گے، عفت و پاک دامنی کی تعلیم دیں گے، تو ان کے ذہنوں میں یہ چیز داخل ہوگی کہ آج موجودہ دور کے اندر ارتداد کی ایک لہر چل پڑی ہے۔ ارتداد کی ایک لہر چل پڑی ہے۔ وہ ارتداد کی لہر کیسی ہے کہ ہم تربیت کے معنی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آج ہماری بچیاں،
ہماری بچیاں جو بلوغت کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں موبائل کے ذریعے غیروں کے ساتھ معاشقے چل رہے ہیں، ہماری بچیاں بھاگ کر غیروں سے شادی بیاہ کر رہی ہیں، آخر یہ معاملات کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ آخر یہ معاملات کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کی نظر سوشل میڈیا پر ہوگی، اخبارات پر ہوگی، موجودہ حالات پر ہوگی، تو سب سے سنگین مسئلہ آج مسلمانوں کے اندر سب سے سنگین مسئلہ تربیت کا مسئلہ ہے کہ آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں دینی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دینی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور سب سے بنیادی چیز جو عقیدے کا باب ہے، جو تربیت کا باب ہے، جو پردے کا اصول ہے، ان چیزوں کو ہم اپنے گھروں سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ آج یہ کوتاہی کہاں سے سرزد ہو رہی ہے؟ آج یہ کمیاں کہاں سے نظر آ رہی ہیں؟ کیا ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنے گھروں کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ کیا انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا؟ آج ہماری ماؤں کے اوپر یہ بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچیوں کی تربیت پردے کی روشنی میں کریں، پردے کی روشنی میں کریں، انہیں اجانب سے، غیروں سے گفتگو کرنے میں انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنے کی تلقین کریں۔ آج تربیت بچوں اور بچیوں کی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، ہمارے ذمہ داران کو توفیق دے کہ ان مساجد کے اندر، ان مدارس کے اندر اس چیز کی بنیادی تعلیم دی جائے کہ ان کے عقیدے کو محفوظ رکھا جا سکے، انہیں پردے کی، عصمت و عفت کی حفاظت کرنے کی تلقین دی جا سکے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو شر سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔